السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے وضو ٹوٹ گیا۔ اسٹوری ورلڈ آپ کے لیے ایک نیو کہانی لے کر آیا ہے جس کا نام ہے وضو ٹوٹ گیا۔ چلو ہم کرتے ہیں اپنی کہانی کو شروع۔ ابھی صبح روشن نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ صبح ابھی ہوئی نہیں تھی۔ جنگل میں ایک بڑے درخت کے قریب ایک چھوٹے سے خیمے میں ایک بدو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس نے کچھ مرغ پال رکھے تھے، یعنی کہ مرغیاں وغیرہ پال رکھی تھی، جو درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھے صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور صبح قریب آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ایک بوڑھے مرغ کی آنکھ کھلی۔ صبح کی روشنی کے آثار نظر آنے لگے، کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں مرغ وغیرہ، ان کو صبح کی اذان کا ٹائم اور روشنی کا آٹومیٹکلی طور پہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ خود ہی سب سے پہلے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پورے زور سے اذان دی۔ ایک بھوکی لومڑی نے مرغ کی اذان سنی تو درخت کی طرف بھاگی۔ درخت کے قریب آئی، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ پایا۔ اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی، شاخ پر مرغ کو بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جی للچایا کہ اس مرغ کو ناشتہ بنایا جائے، مگر مرغ اونچی شاخ پر بیٹھا تھا اور لومڑی زمین پر کھڑی تھی۔ مرغ تک پہنچے تو کس طرح سوچنے لگی کہ مرغ کو کس طرح نیچے لایا جائے۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چلا کر بولی، بھائی مرغے، تمہاری پیاری آواز مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ صبح ہو گئی ہے، درخت سے نیچے اترو تاکہ مل کر نماز پڑھیں۔ تم جانتے ہو کہ باجماعت نماز کا بڑا درجہ ہے۔ مرغ بھی بڑا تجربے کار تھا، لومڑی کی مکاری سمجھ گیا۔ شاخ پر بیٹھے بیٹھے بولا، بی لومڑی، آپ کا آنا مبارک، یعنی کہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں کہ جو آپ آئی، مگر امام کے بغیر نماز باجماعت کیسے ہوگی؟ مرغ بھی بہت زیادہ تیز تھا، تو اس نے کہا کہ جب امام ہی نہیں ہے تو ہم جماعت کیسے کرائیں گے؟ لومڑی نے کہا، مرغ میاں تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، آؤ تم ہی امام بن جاؤ۔ لومڑی نے اس کی خوشامد کرنا شروع کر دی کہ تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، جو اذان وغیرہ دیتے ہو، تو تم آ کر جماعت کرواؤ۔ مرغ میاں تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، آؤ تم ہی امام بن جاؤ، جیسے کہ میں نے بتایا۔ دیکھتے ہیں مرغ کیا جواب دیتا ہے۔ امام کا انتظار کرتے رہو تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ لومڑی نے کہا، اگر امام کا انتظار کرتے رہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، بس اب نیچے اترو اور نماز پڑھاؤ۔ مرغ نے جواب دیا، بی لومڑی آپ گھبرائیں نہیں، امام یہیں موجود ہے، ذرا اسے جگا لو۔ یہ دیکھو سامنے درخت کی جڑ میں سو رہا ہے۔ سمپل اس نے جواب دیا مرغے نے کہ جو امام ہے یہ دیکھو درخت کی جڑ میں نیچے سو رہا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں، پھر ایک ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ لومڑی نے جڑ کی طرف دیکھا تو اسے ایک شخص سویا ہوا نظر آیا۔ لومڑی کو بھاگی مرغ نے چلا کر کہا، کہاں جاتی ہو؟ امام کو جگا دو۔ کہاں جاتی ہو؟ لومڑی انسان کو دیکھ کر بھاگنے لگی تو مرغ کہنے لگا، ارے بی کہاں بھاگ رہی ہو؟ آؤ نماز تو پڑھ لو، اب مل کر امام کو جگا دو، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کیا کہا، مل کر نماز پڑھیں گے۔ لومڑی نے بھاگتے ہوئے کہا، بھیا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ابھی وضو کر کے آتی ہوں۔ اسے پتہ چل گیا کہ انسان اٹھ گیا تو اس نے مجھے مار کر برا حال کر دینا ہے، تو اس نے بہانہ کیا بنایا، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ نتیجہ مکاری اور چالاکی ہر جگہ کام نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے مکاری اور چالاکی ہر جگہ کام نہیں آتی، وہ کیونکہ مرغ اس سے زیادہ کچھ چالاک تھا اور سمجھدار تھا، جو اس کی باتوں میں نہیں آیا، اس کی خوشامد میں نہیں آیا۔ آج کی ہماری یہ کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ یہ کہانی
اسٹوری ورلڈز کی طرف سے تھی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔